اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے بچے کی دنیاوی ترقی کے لیے ہر جائز کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہماری فکریں شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی بچہ پڑھے گا کیا، کمائے گا کیا، سیکھے گا کیا، کھائے گا کیا، پیے گا کیا، معاشرے میں کیسے رہے گا، کیسے یہ ترقی کر جائے، کیسے یہ آگے بڑھ جائے، یہ ساری فکریں ہوتی ہیں، لیکن دین کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، دین سکھاتے ہی نہیں ہے۔ بھئی بچے کو قرآن پڑھنے آ رہا نہیں آ رہا، بچے کا ایمان بھی درست ہے یا نہیں، اللہ اور رسول کے بارے میں جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا ہے، رسول کا کیا مطلب ہے، نبی کا کیا مطلب ہے، فرشتے کا کیا مطلب ہے، قیامت کا کیا مطلب ہے، آخرت کا کیا مطلب ہے، کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہیں، میرے بچے کو آتا بھی ہے یا نہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بچے کو تو چھوڑیے، خود ہم کو آتا ہے یا نہیں اس کی بھی فکر نہیں ہے، خود اپنے آپ کو نہیں آتا تو بچے کی کیا فکر کرے گا۔ تو یہ دینی بے راہ روی ہماری ہے۔ آج اگر بچہ دنیا میں کچھ ترقی کر لے تو اس کو شان سے ہم ذکر کرتے ہیں، بھئی ہمارا بچہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، زبردست کما رہا ہے، فلانے کمپنی میں جو ہمارے بچے کی جاب لگ گئی ہے اور ماشاءاللہ خوب پیسے کما رہا ہے، خوب ترقی کر رہا ہے۔ دینداری کیسی ہے؟ وہ تو دین تھوڑا سا بے دین ہو گیا، تھوڑا سا دینداری میں کم ہے، جو کو صاحب تھوڑا سا جو یہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے حساب سے دینداری میں کم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارا اچھا ہے، مست ہے، ماشاءاللہ سوچ ترقی کر لیا، خالی نماز نہیں پڑھتا سمجھو، پڑھ لیتا بعد میں، یہ یعنی اس کو برا سمجھا ہی نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ جو ہے اس کا بدن ہاتھ بڑا زبردست ہے اور اس کا بدن بھی بہت طاقتور ہے، اس کی آنکھیں، اس کی صحت اور اس کے ہاتھ پیر، اس کا دل دماغ سب برابر ہے، لیکن ذرا سا اس کی جان نکل گئی ہے۔ تو میرے بھائی یہ ذرا سا اگر جان نکل جائے تو بہت اچھا بدن لے کے آپ کیا کریں گے؟ بہت اچھا ہاتھ پیر آنکھ ناک کان دل دماغ لے کر کیا کریں گے؟ کوئی کام کا نہیں ہے اگر ذرا سا جان نکل جائے تو۔ یہ جو ذرا سا آپ کہتے ہیں کہ ذرا سا بے دین ہو گیا، ذرا سا نمازی نہیں پڑھتا سمجھیے، ذرا سا جو ہے دینداری سے دور ہے سمجھیے، تو یہ دینداری سے دور ہے جو ذرا سا آپ کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سا ہی پورا سا ہے۔ اگر جیسے کہ پورا بدن صحیح سالم ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک دل دماغ سب صحیح سالم ہے، لیکن ذرا سا جان نکل جائے تو یہ نہ ہاتھ کام کا ہے، نہ پیر کام کا ہے، نہ آنکھ کام کا ہے، نہ دل دماغ کام کا ہے۔ اب یہ لاشا ہے، بہت دیر اگر اس کو آپ رکھیں گے تو یہ سڑ جائے گا، اس میں سے بدبو آنے لگے گی، آپ اس کو لے جا کر قبر میں ڈال دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان خوب ترقی کر رہا ہے، خوب آگے بڑھ رہا ہے، خوب دنیا میں نام کما رہا ہے، لیکن ذرا سا دین کی فکر نہیں ہے، اس کو دین سے بے دینی ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے پورا بدن ہے لیکن جان نہیں ہے۔ تو جس طرح بغیر جان کا کتنا بھی اچھا بدن ہو وہ سڑ جاتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے، بغیر دینداری کے کتنا بھی دنیا میں کما لیں یوں سمجھیے کہ مردار بدن ہے، یہ سڑا ہوا بدن ہے۔ جتنی دیر آپ دین سے دور رہیں گے اتنا ہی آپ کے زندگی کے اندر بدبو آتے رہے گی، آپ کی زندگی کے اندر خباثت آتے رہے گی، اللہ سے دوری آتے رہے گی۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں ہلکے میں لیتے ہیں کہ بھائی سوچ کر رہا ماشاءاللہ فرما بردار بھی ہے، کما بھی رہا ہے، بہت پڑھا ہوا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن ذرا سا جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ ذرا سا ہی جو ہے یہ پورا سا ہے۔ یہ جو نماز کو آپ ہلکا کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو وہی مخلوق جس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا گیا ہے، یہی مخلوق اس کے خلاف ہو جائے گی، اس کے مخالف ہو جائے گی۔ آج کل بچوں کو بولتے نہیں ہیں، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ارے بولیں گے تو بچہ برا مان جاتا، بچہ ہی ہے نا، اچھا چل رہا، اچھی زندگی چل رہی، کہیں کو چپا کر اس کے بیچ میں جانا، کیوں اس کو جو ہے ٹارچر کرنا، بول کے فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں اور بچے کو خوش رکھنے کے لیے ہم بولتے نہیں، اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جائے گا تو وہی مخلوق جس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آج دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں لاڈ پیار میں بچہ یہ چلتا ہے سب چلتا، چھوٹا بچہ ہے نا ہو جاتی غلطی بول کے ہم اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پکڑ نہیں کرتے۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو نافرمان ہوتا ہے، بات نہیں مانتا ہے،
بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، والدین کو عزت نہیں دیتا، پھر والدین روتے پٹتا رہے، بچہ نافرمان ہو گیا مجھ سے، بچہ بات نہیں سن رہا، بولے جیسا نہیں کر رہا، اپنی منمانی کر رہا، جہاں بولے وہاں چلے جا رہا. یہ جو رونا روتے ہیں یہ اس کی وجہ خود ہم ہیں. خود ہم نے بچے کو تربیت نہیں کی، جیسا ہم نے کیا ویسا وہ کر رہا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو جیسا ہم نے تربیت کی ویسا وہ بنا ہے. ہم نے کچھ سکھایا ہی نہیں. بچپنے میں اس کی غلطی کو یہ کہہ کر کے بچہ یہ کیا بولنا بول کے اس کی غلطی کو آپ نے چھوڑ دیا. آج بڑا ہو کر وہ پھل دے رہا ہے، آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، آپ کے کہے کے مطابق نہیں چل رہا ہے، تو اب پریشانی ہو رہی کہ بچہ بات نہیں مان رہا، بچہ بدتمیز ہو گیا ہے، بچہ جو ہے بہت بے دین ہو گیا ہے. تو یہ اس کے اصل وجہ جو ہے وہ خود ہم ہیں. ہم نے بچپنے میں اس کی تربیت نہیں کی، بچپنے میں ہم نے اس کو سکھایا نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے دینداری سے سمجھوتا نہ کرو. اگر دیکھو کہ بچہ بے دین ہو رہا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو روکو اس بے دینی سے. اگر بچہ نافرمان ہو رہا ہے اس کو نافرمانی سے روکیے. اگر بچہ نماز کی غیر حاضری کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو نماز کی تلقین کیجیے، آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیے. حدیث پاک میں آیا کہ اگر 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ماریے. ماری کا مطلب یہ کہ مار پیٹ نہیں ہوا، اس کو تربیت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے اور جس طریقے سے بھی ہو اس کو نماز کی طرف راغب کیا جائے. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. لیکن آج ہر چیز کی فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے، اعمال کی فکر نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو. بچے کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے آپ دینداری سے سمجھوتا نہ کرو، بیوی بچوں سے اور اپنے اولاد سے رشتہ دار. آج بہت سارے گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ 4 لوگ کیا بولیں گے. صحیح بات ہے، یہ غلط ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے، حدیث میں اس سے روکا گیا ہے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے. اب یہ جو ہے ہمارے معاشرے کا فیشن ہے. اگر اپن نہیں کرے منصف تو تانے سننے کو ملتا، لوگ تانا دیتے، رشتہ دار سے رشتوں میں سے تانے آتے، لہذا ہمارے کو کرنا پڑتا. یعنی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کے تانوں سے بچنے کے لیے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، آپ دین کو چھوڑ رہے ہیں. تو اگر ایسا کریں گے تو اللہ حضور نے فرمایا کہ یہی مخلوق جن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بے دینی کی ہے، دینداری کو چھوڑی ہے، یہی مخلوق آپ کے خلاف ہو جائے گی. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کیا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے جو کرنا ہے سب کرتے ہیں. ہم پورے رسم و رواج کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہیں، پورے خرافات کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہیں. جتنے ڈش ہونا بولے اتنے ڈش ہم لا کر ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد بھی رشتہ دار خوش ہوتے ہی نہیں. ارے فلاں کی شادی میں یہ کمی رہ گئی، فلاں کی شادی میں وہ کمی رہ گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ کمی نکال کر ہی ڈالتے ہیں. تو نہ تو مخلوق کو خوش کر پائے نہ اللہ کو خوش کر پائے. اس سے بہتر ہے کہ مخلوق تو کبھی خوش ہونے والی نہیں ہے تو اللہ ہی کو خوش کر لیجیے. اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو مان لیجیے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار لیجیے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اولاد کو حکم دیجیے. اگر یہ کریں گے مخلوق خوش ہو یا نہ ہو اللہ تو خوش ہو جائے گا. اور جب اللہ خوش ہوگا تو مخلوق خود بخود خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں اور اپنے نیک بندوں کی محبت مخلوق کے دل میں خود بخود ڈال دیتے ہیں. جب ہم اللہ کو خوش کریں گے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہمارے تابع کر دے گا. جب ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے تو دنیا تو خوش ہونے سے رہی، اللہ بھی ناراض ہو گیا. تو اس لیے ہمارا جو یہ رویہ ہے کہ اپنے اولاد کو خوش کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کو ٹوکتے نہیں ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں غلط کاموں سے. دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہے غلط روش پر ہے. اب مثال کے طور پر فون دے کے چھوڑ دیے، اب بچیاں فون میں لگی ہوئی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اب فون کے ذریعے غیر مسلموں سے تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور نکاح وغیرہ بھی ہو رہا ہے. بہت سارے واقعات ہمارے حیدرآباد کے اندر اس کے آ گئے ہیں کہ مسلم لڑکیاں ارتداد میں مرتد ہو رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے اور غیر مذہب کو اپنا رہی ہیں. میرے بھائیو یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم نے موبائل دے دیا اور ہم نے کالج میں داخلہ کرا دیا. اب بچیاں جا رہی ہیں، ہم کو دکھ بھی رہا ہے کہ بھائی ہماری جو اولاد ہے وہ رات بھر موبائل کے اندر ہے، دن بھر موبائل کے اندر ہے، کام دھندا چھوڑ کے. لیکن ہم کو اتنی جرات نہیں ہوتی کہ ہم اس کو روک سکے.
ہم ان کو سمجھا سکے. بچے ہیں نا بول کر ہم جو نظر انداز کرتے ہیں، اسی نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ بچے اپنے مستقبل کو بگاڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اس لیے ہر بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے پر نگرانی کریں. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سب سے سوال کیا جائے گا اپنے نگرانی کے بارے میں. اگر باپ ہے تو اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے اولاد کی کیا تربیت کی. اگر جو ہے کوئی کمپنی کا مالک ہے تو اس سے سوال ہوگا کہ تمہارے نیچے کام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی تم نے کیا تربیت کی، ان کے ایمان کی کیا تم نے فکر کی، کتنا تم نے ان کے لیے اپنا وقت کھپایا ہے. اگر کوئی شوہر ہے تو اس سے سوال ہوگا تم نے اپنے بیوی کی کیا تربیت کی. اگر کوئی بھائی ہے تو اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بھائی کی کیا تربیت کی، اپنے بھائی کے بارے میں کیا فکر کی. اگر کوئی عالم ہے اس سے سوال ہوگا تم نے اپنے معاشرے کی کیا فکر کی. ہر بڑے سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو متفکر ہونا چاہیے. اگر ہمارے معاشرے کی چند لڑکیاں ایمان کو چھوڑ کر غیر ایمان کے والوں سے نکاح کر رہی ہیں تو یہ صرف ایک لڑکی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کو اس کے سلسلے میں متفکر ہونا چاہیے. ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے گھروں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حادثہ ہمارے گھر پیش آ جائے. وہ حادثہ جن کے گھر پیش آتا ہے ان کے ماں باپ بھی اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے تو بڑے نیک ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بچے ایسا کر ہی نہیں سکتے. یہ جو شیطان کا دھوکہ ہے، وسوسہ ہے، یہ ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ ہمارے بچے تو ایسا نہیں کر سکتے. ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسا نہیں کر سکتے، لیکن جو کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کے بچے ہی ہوتے ہیں. جب معاملہ پیش آ جاتا ہے اس کے بعد روتے پھرتے، ارے ہمارا بچہ جو ہے ایمان سے چلا گیا، ہمارا بچہ جو ہے غیر مسلموں سے جو ہے نکاح کر لیا. تو یہ ہونے کے بعد افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے بچوں کو روکیں، پہلے ہی اپنے بچوں کو ارتداد سے روکیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، ایک ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان ہے، پتھر ہے، اتنی خطرناک آگ ہے. اس آگ سے بچاؤ. اپنے اولاد کو صرف بولنے پر اکتفا نہ کرو کہ جس طرح آگ میں اگر ہماری اولاد جا رہی ہو تو ہم جس طرح ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس کو بچانے کی، یا اولاد تو چھوڑیے، اپنے بستی کا اگر کوئی شخص خودکشی کر رہا ہو اور ہمیں دکھ جائے کہ بھئی فلاں شخص خودکشی کر رہا ہے تو ہم جتنی کوشش ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو ہے محلے کا آدمی ہے، یہ مرنا نہیں چاہیے، کسی نہ کسی طرح یہ بچ جائے. اور اس کو بہکا کر اس کو جو ہے اس کا کیا مطالبہ ہے اس سے پوچھ کر بھئی آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، آپ اتر جائیے، اس کو جو ہے خودکشی سے بچاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہماری اولاد بھی بے دینی کی طرف جا رہی ہے تو ہر ممکن کوشش کر کے اس کو دینداری کی طرف لائیے، ہر ممکن کوشش کر کے اس کو بے دینی سے روکیے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود دینداری کا ہمارے اندر اہمیت ہو. ہمارے اندر خود ہی دینداری کی اہمیت نہیں ہے، ہم خود بے دین ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کتنے بے دین ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ